میرا قتل ہوا تھا۔ یہی کوئی 6 ماہ پہلے اس دن بھی معمول کی طرح گھر سے نکلا، اچھی ڈریسنگ کی، پرفیوم لگائی، ماں کی دعائیں لی اور اپنے کانٹیکٹ پوائنٹ پہ پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں باس نے جوائن کیا، ریگولر ورکنگ کی، کچھ ضروری ٹاسکس پورے کیے، اپنے پرسنل سوچ و افکار اور پروفیشنل ٹینشنز کے ساتھ جوں توں دن گزر گیا۔ جمعرات کا دن تھا۔ میں اکثر جمعرات کی شام اپنی قبر سے نکل کر کچھ دیر سوگ مناتا ہوں، دور تنہا نکل جاتا ہوں۔ ساتھ والی قبروں کے دوست گپے لگاتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، پر میں ایسی محفلوں سے جیتے جی بیزار تھا، اور وہ کیفیت مردہ جسم میں ایسی پیوست ہو کے رہ گئی تھی کہ اب مرنے کے بعد بھی گوشہ نشینی پسند ہے۔ میں پیشے سے میڈیکل ریپریزنٹیٹیو تھا۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی، قرض کا انبار سر پہ تھا، گھر بنانا تھا تاکہ امی ابو بھائی کی پریشانیاں بھی کم ہوں، اس لیے اپنے قوت برداشت سے زیادہ بوجھ اپنے کاندھوں پہ لے لیا تاکہ سب کی بجائے صرف ایک بندہ پریشان ہو۔ یہی ٹینشنز، یہی پریشانیاں لے کر اپنی دوسری شفٹ کے ورکنگ میں مصروف تھا اور میری موت ہو گئی۔ پر میری آنکھوں کے سامنے جو ہوا وہ میں اپنی ذات کے سامنے بھی نہیں دہراتا۔ بھولتا تو ہوں ہی نہیں، بس دوسروں کی پریشانیاں اپنے سر لے کر اداس ہوتا ہوں، کیونکہ اپنی پریشانی یا دکھ کا سوچوں تو تکلیف شدت اختیار کر لیتی ہے، اور وہ بھی ایسے جیسے سر زمین جسم دوزخ کی آگ میں جلس رہا ہو۔ اسی شام میری موت ہو گئی۔ دکھ بہت ہوتا ہے، بے وقت موت، گھر کی ذمہ داری، پر قبرستان میں اچھے لوگ مل گئے، بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ میں نہیں بیٹھتا ان کے ساتھ، خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور میرے لبوں پہ مسکان لانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ آج 6 ماہ ہونے کو ہیں۔ جب بھی کوئی گھر سے آتا ہے میں قبر سے نکل کر دور چلا جاتا ہوں۔ اماں کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی تھی تو شروع میں آتی تھی، اب آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن پہلے آنے والے محلے کے بزرگ نے بتایا کہ اماں بیمار رہتی ہے، پر بھائی اب کافی ذمہ دار ہو گیا ہے، دیکھ بھال کر لیتا ہے۔ یہی سوچ کر میں بھی دل کو تسلی دے دیتا ہوں کہ چلو بھائی اماں ابا کا خیال رکھ لیتا ہے، اور ابا شاید ناراض ہیں، کبھی عید شب برات پر بھی ملنے نہیں آئے، جنازے کے ساتھ بھی آئے تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے۔ میری خواہش ہی رہی کہ جب قبر میں اتاریں گے تو ایک بار گلے لگا لوں گا، مگر قدرت کے فیصلوں کے آگے ہر کوئی بے بس ہوتا ہے۔ میری بہن کئی بار آتی ہے میری قبر پر، روتی اور فاتحہ پڑھ کے خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ میں دور سے اسے دیکھتا، اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ نہ اسے تسلی دے سکتا، نہ ہی اس کے آنسو پونچھ سکتا۔ وہ بہت حیرانی سے میری قبر کو دیکھتی ہے۔ اسے میری موت کا یقین تب بھی نہیں تھا، اسے جو یقین تھا مجھ پر وہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ حالات کے سامنے تب تک ہار نہیں مانتی جب تک میں میدان میں ہوتا۔ وہ مجھے اکثر کہتی تھی تم کر سکتے ہو، تم کر جاؤ گے، مجھے تم پر بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ جتنا میں اس کی شادی پہ خوش تھا اس سے کئی زیادہ وہ میری موت پہ دکھی تھی۔ اسے پھولوں سے الرجی تھی، چنبیلی کے پھول اگر وہ دور سے بھی دیکھ لیتی تو اسے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی، پر اب موت کے بعد قبرستان میں صرف میری قبر پہ چنبیلی کے پھول پڑے ہوتے ہیں۔ میری بہن جب میری قبر پہ تازہ چنبیلی کے پھول رکھتی ہے تو دور بیٹھ کر میں خوب روتا ہوں، پھر ہنس بھی دیتا ہوں۔ جب تک وہ چنبیلی کے پھول سوکھ کر ہوا کے ساتھ اڑ نہیں جاتے میں اپنی قبر کے پاس نہیں جاتا۔ اس دن سے مجھے پھولوں سے الرجی ہو گئی، جس دن سے میری بہن میری قبر پہ رکھ کر چلی گئی۔ کہتے ہیں انسان اور حیوانوں میں فرق صرف احساسات اور جذبات کا ہوتا ہے۔ انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ مایوس نہیں ہوتا۔ میری موت میرے اپنے ہاتھوں ہوئی ہے، میں کسی کو دوش نہیں دوں گا، نہ ہی کسی کو الزام۔ میں بھروسے اور مخلص کے گھمنڈ میں بہتا ہوا دنیا داری کی دیوار سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ اگر جینا ہے تو یہ زہر پینا ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ اس دنیا میں جینے کے لیے اپنی ذات کا سوچنا پڑتا ہے۔ میں بھول گیا تھا یہ دنیا خود غرضی اور خود پرستی کے میلوں سے آباد ہے۔ نیک نیتی
مخلصی اور بھروسے جیسے بیکار شبد انسان کو اس تلاطم کے حوالے کر دیتے ہیں جس میں سروائیو کرنا ناممکن ہے۔ مجھے اس دن کسی نے نہیں مارا، میری موت میرے اپنے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ میرا سر میرے بھروسے کے آگے جھک گیا تھا اور اسی دن میں مر گیا تھا۔